व्यूअर آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مغلیہ سلطنت کا زوال۔ چلتے ہیں اب ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ بہادر شاہ اول شاہ عالم اول۔ بہادر شاہ اول کا اصل نام محمد معظم تھا۔ وہ 1643 میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے والد اورنگزیب کی وفات کے بعد جانشینی کی جنگ جیت کر 1707 میں بادشاہ بنا اور بہادر شاہ اول کے لقب سے مشہور ہوا۔ وہ ایک نرم مزاج، رحم دل، فیاض اور محتمل مزاج حکمران تھا۔ اس کی نرم مزاجی کی وجہ سے امراء طاقتور ہو گئے۔ ان امراء میں اسد خان اور اس کا بیٹا ذوالفقار خان بھی شامل تھے، جن کے سامنے بادشاہ بے بس تھا۔ امراء کی وجہ سے سلطنت کا نظم و نسق چلانا بہادر شاہ کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ان کا انتقال 1712 میں ہوا۔ جانشینی کی جنگ۔ اورنگزیب عالمگیر کے 3 بیٹے محمد معظم، محمد اعظم اور کام بخش تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی زندگی میں ہی اپنے تینوں بیٹوں میں سلطنت کو تقسیم کر کے نصیحت کی کہ وہ اپنے اپنے حصے کے علاقوں پر حکومت کریں، اور اورنگزیب کی وفات کے بعد تینوں بھائی اپنے باپ کی جگہ بادشاہ بننے کے تیار ہو گئے اور خانہ جنگی کی روایت کو برقرار رکھا۔ محمد معظم نے اپنے بھائیوں کو باپ کی نصیحت یاد دلائی اور کہا کہ آؤ سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ محمد معظم کی باتوں کا اس کے بھائیوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور ہر ایک پورے ہندوستان کا حکمران بننے کا خواب دیکھنے لگا۔ چنانچہ جانشینی کے لیے پہلا معرکہ محمد معظم اور محمد اعظم کی افواج کے درمیان آگرہ کے قریب جاجو کے مقام پر ہوا۔ اس جنگ میں محمد معظم کی فوج کی تعداد زیادہ تھی اور ساز و سامان کے لحاظ سے بھی اسے محمد اعظم پر برتری حاصل تھی۔ اس جنگ میں محمد اعظم کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں ہی مارا گیا۔ اس دوران میں کام بخش نے بیجاپور کے علاقہ میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ بہادر شاہ اول اب اس سے نمٹنے کے لیے دکن روانہ ہوا اور 1708 میں ایک لڑائی میں اسے بھی شکست دی۔ اس لڑائی میں کام بخش اور اس کا بیٹا فیروز دونوں مارے گئے۔ مرہٹہ سردار سائیوں کی رہائی۔ بہادر شاہ اول نے معلم خان کو وزیر مقرر کیا۔ معلم خان اس کا دیوان تھا اور اس نے حصول تخت میں بہادر شاہ اول کی بھرپور مدد کی۔ اسد خان نے ان کے باپ کی وصیت اس کے سامنے پیش کی کہ اسد خان کو بدستور وزیر رکھا جائے، اسے وکیل مطلق مقرر کیا جائے اور اس کے بیٹے ذوالفقار علی خان کو بخشی اول کا منصب سونپا گیا۔ ذوالفقار علی خان نے جانشینی کی لڑائی میں محمد اعظم کی حمایت کی تھی، لیکن آخری وقت پر اس کا ساتھ چھوڑ کر بہادر شاہ اول کا ساتھ دیا تھا۔ اورنگزیب نے مرہٹہ شیواجی کے پوتے ساہو کو قید کر رکھا تھا۔ ذوالفقار علی خان شروع ہی سے ساہو کا حامی تھا، چنانچہ اس کی سفارش پر ساہو کو رہا کر دیا گیا۔ اس نے اپنے آبائی علاقے دکن میں جا کر مرہٹوں کی قوت کو از سر نو منظم کیا اور اپنی حکومت کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ عالمگیر نے 25 سال کی شدید کشمکش کے بعد جن قلعہ پر حکومت کیا تھا، ساہو نے چند سالوں میں اس کو واپس لے لیا اور اس کے بعد اپنی اور ایسی مرہٹہ حکومت پیدا ہوئی جس کے ہاتھوں شمالی علاقوں کا امن و امان بھی محفوظ رہا۔ انہوں نے پنجاب اور روہیل کھنڈ کے بعد دہلی میں بھی تباہی مچائی اور مغلوں کے لیے شدید مشکلات پیدا کی۔ احمد شاہ ابدالی نے اب پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کی سرکوبی کر کے ان کا زور ختم کر دیا۔ راجپوت بغاوت۔ جب بہادر شاہ اول اپنے بھائی کام بخش سے مقابلہ کرنے کے لیے دکن روانہ ہوا تو راجپوت سردار جیت سنگھ اور اس کا سسر راجہ جے سنگھ ساتھ تھے، لیکن وہ راستے میں ہی فرار ہو کر واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے میوات پر حملہ کر کے وہاں کے منصبدار حسین خان کو قتل کر دیا۔ بہادر شاہ نے اس کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور مناصب پر بحال رکھا۔ اجیت سنگھ نے جوہد پور میں مغل حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔
اس نے سرکاری افسروں کو وہاں سے نکال دیا، مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، گائے کو ذبح کرنے کی ممانعت کر دی، مسجدوں کو تباہ کر کے ان کی جگہ بت خانے بنا دیے۔ اس کو اودے پور کے راجپوت راجا کی حمایت بھی حاصل تھی اور اس کا سسر راجا جے سنگھ بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ شہنشاہ بہادر شاہ اول نے راجپوتوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا اور اپنے بیٹے شہزادہ محمد عظیم الشان کو کمانڈر کی حیثیت سے اس مہم کا نگران بنایا۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ بھی ملتے ہیں۔